السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ اللہم صلی وبرکاتہ۔ علی محمد وعلی آل محمد۔ ایک دفعہ پھر خوش آمدید ہے ہمارے پروگرام میں۔ آج ہم ڈسکس کریں گے فضائل علی، مولا علی کی شان بیان کریں گے۔ کچھ باتیں میں آپ سے ڈسکس کروں گا، کچھ باتیں سر شہزاد آپ سے ڈسکس کریں گے اس کے بارے میں۔ تو میں یہاں پہ مسلم کی 240 حدیث بیان کروں گا۔ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ ہاں بالکل۔ تو یہ حدیث سے آپ اندازہ لگائیں کہ اہل بیت کی محبت، مولا علی کی محبت کتنی ضروری ہے۔ یہ تو ایمان کا حصہ ہمارا، سمجھ لیں گے آپ، بلکہ سمجھ نہ کہ یہ تو ہے ہی حصہ ہمارے ایمان جی کا۔ ان سے تو اس کے بغیر تو ہم چل ہی نہیں سکتے آگے۔ باقی آپ ان کے مخالفین کو آگے بڑھانا چاہیں، آپ کچھ آگے بڑھائیں، قیامت والے دن آپ کو پتہ چل جائے گا کون اکبر تھا کون نہیں تھا۔ آج تو آپ کھلے عام بیان کر رہے ہیں ہر چیز، ہے لیکن وہاں پہ پکڑے جائیں گے یہ آپ۔ گزر جانی تو اگلی اس پر ہم آگے اپنے ڈسکشن بڑھائیں گے۔ میں دعوت دوں گا سر شہزاد کو کہ وہ مولا علی کی شان میں کچھ حدیث، کچھ آیات بیان کریں تاکہ وہ عام جان سکے اس بارے میں۔ جی ہاں جی۔ علی سے دشمنی محمد سے دوستی کیسی؟ علی سے دشمنی محمد سے دوستی کیسی؟ نبی کی آل کو چھوڑا تو بندگی کیسی؟ یہ اتنا بغض رہتے ہیں اس علی سے کہ میں ایک اہل حدیث مسجد کے باہر کھڑا تھا، اندر سے کہ میں نے بھی نماز پڑھی تھی، سیدھی بات ہے، تو اندر سے ایک لڑکا میں جانتا ہوں، ابھی بھی ملتا ہے کبھی کبھار، اس نے مجھے کہا کہ میں حضرت علی کی چوتھا خلیفہ نہیں مانتا۔ استغفر اللہ۔ ٹھیک ہے، مسجد کے باہر، اہل حدیث مسجد کے باہر نکل کے اس نے کہا، اور وہ نیا نیا کچھ سال پہلے اہل حدیث ہوا تھا، تو صاف ان کے انکار کر دیا۔ انہوں نے کوئی کتاب بھی لکھی ہوئی ہے ناصبیوں نے، جس کتاب کے اندر انہوں نے علی علیہ السلام کو چوتھا خلیفہ نہیں مانا۔ تو یہ بغض کی انتہا ہے کہ جو دیکھنے میں آتی ہے۔ ان کے مخالفین کو بڑھا چڑھا کے ان کے برابر کیا جاتا ہے، جو اینڈ پہ اسلام لائے، جو تلکا تھے، جو معافیاں مانگ کے اسلام لائے، جو بند گلی میں داخل ہو گئے تھے، دائیں بائیں دیکھ کے، ادھر ایسے دیکھ کے انہوں نے کہا اب تو گردن اٹھانی ہے، کلمہ پڑھ لیں۔ پہلے بھی وہ اسلام لانے سے پہلے بھی وہ ٹکڑے کرتے تھے، پہلے بھی بتا چکا ہوں پہلے گفتگو میں، بعد میں بھی کرتے تھے۔ تو یہ بتائیں کہ ان کو کلمہ پڑھنے کا کیا فائدہ ہوا؟ کوئی فائدہ پہلے بھی وہ لاشوں میتوں کو خراب کرتے تھے، بعد میں بھی انہوں نے کیا۔ ہاں، تو یہ کوئی میں حدیثیں مولا علی علیہ السلام کے بارے میں بیان کرنے لگا ہوں، یہ تو انہوں نے بیان کر دی ہے۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں، یہ چوتھے امام ہیں، امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام میں سے کسی بھی شخصیت کے لیے احادیث میں اتنے فضائل نہیں آئے جتنے علی علیہ السلام کے لیے آئے ہیں۔ حاکم 4572 نمبر حدیث ہے یہ۔ آگے ایک حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی علیہ السلام کے ساتھ۔ دیکھیں کتنی بڑی یہ اعزاز کی بات ہے، بہت بڑی فضیلت ہے یہ۔ قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ بالکل تو یہ جو ان کے دشمنی کرتے ہیں، جو ان کے سامنے تلوار لے کے آئے ہیں، حضرت علی کے سامنے لڑے ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جو بغض بھی رکھتے ہیں، جو ممبروں میں گالی میں نکالتے رہے ہیں، ان کے بارے میں کیا وہ یہ دیکھیں گے وہ حدیثوں کو کیوں نہیں وہ مانتے تھے؟ یہ کیا مسئلہ ہے؟ حدیثیں ان کو پتہ تھیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ایک ٹسل تھی، تو وہ کون سا، وہ بھی دیکھو نا کہ صحابہ ہی تھے، وہ بھی دیکھنا دشمنی میں انہوں نے کیا کچھ کیا، وہ کفار تھوڑے تھے، وہ بھی مسلم تھے، بلکہ کافروں سے بدتر کام کیا انہوں نے۔ ہاں جی، یہ کہہ سکتے یہ وہی تو منافق آ گیا نا، وہ حدیث آپ نے بیان کی 240 نمبر اپنا مسلم شریف کی، اس کے اندر آ گیا۔ تو یہ دیکھو اسلام لا کے انہوں نے کہ یہ کام کیا، اگر اسلام نہ لاتے تو ہمارے لیے ڈینجرس نہ ہوتا۔ یہی تو منافقت ہے، فائدہ کوئی نہیں۔ اسلام لا کے، اسلام قبول کر کے پھر بھی علی علیہ السلام سے بغض رکھنا، دشمنی رکھنی، کیڑ رکھنی، تو یہ اصل میں منافقت یہی ہے، سب سے بڑی منافقت یہ دیکھی گئی ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ آپ کے قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ، سبحان اللہ، کیا اعزاز اللہ نے دیا مولا علیہ السلام۔ صحیح بات ہے۔ ہاں جی، آگے ہے جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں حدیث کا حوالہ دیتا ہوں، 4628 نمبر حدیث ہے حاکم کی، یہ جو قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ والی حدیث، حاکم 4628 نمبر حدیث ہے۔ آگے آ گیا ہے مسلم، بخاری میں ہے 3706 نمبر، مسلم میں ہے 6217 نمبر حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ السلام کو غزوہ تبوک کے موقع پر ارشاد فرمایا، تمہاری میرے ساتھ منزلت تعلق وہی ہے جو ہارون علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام کے سے تھی، یعنی کہ قدر و منزلت، یعنی کہ رشتہ کہنے آپ، جو میری علی کے ساتھ وہی ہے جو موسیٰ کی ہارون علیہ السلام کے ساتھ تھی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے
دیکھیں کہ کتنا بڑا اعزاز ہے یہ بھی. صحیح بات ہے. تو ان کے ساتھ لڑتے ہیں, ان کو ممبروں پہ گالیاں نکالتے رہے ہیں. ایسے ہی دیکھیں کتنی بڑی منزلت ہے, تھوڑی یہ منزلت, کتنا بڑا اعزاز ہے یار. بس یہی تو بات ہے نا, انہوں نے قدر نہیں کی مولا علی کی. قدر کیا کرتے, وہ یہ عیاشیاں کرنا چاہتے تھے, سیدھی بات ہے. ہاں جی بالکل. وہ درویش آدمی تھا. ہاں جی ایسے ہی. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو نا ان کی پرورش کہاں ہوئی ہے, یہ دیکھیں آپ. ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پرورش ان کی ہوئی ہے. بالکل. سب سے پہلے اسلام وہ لے کے آئے ہیں. ہاں جی 8 سال کی عمر میں اسلام. ہاں جی, اسلام کہیں 8 ہے, کہیں 9, کہیں 10 آتا. جو گھر میں آپ نے دعوت دی, سب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اسلام لائی ہیں, حضرت علی علیہ السلام لائے ہیں, اور بھی ایک میں غلام تھا کوئی حارثہ, یہ نام بھول گیا, وہ لائے ہیں. سب سے پہلے گھر میں آ کے آپ نے بتایا کہ ایسے فرشتہ میرے پاس آیا, سب سے پہلے ایمان لانے والے یہ تھے. ماشاء تو اللہ. وہاں ہی آپ پرورش پائی ہے نبی علیہ السلام کے گھر کے اندر. تو کیا وہ مثال ہوگی, کیا وہ اعزاز ہوگا. ایسے ہی سب سے پہلے نماز ہی مولا علی. ہاں انہوں نے بالکل بات ہے, یہ میں بھول گیا تھا, یہ میں نے بیان کرنا تھا. تو آگے ایک اور حدیث سناتے ہیں, یہ آیت مبالہ ہم کمی آپ کو پوری سنائیں گے. یہ آیت مبالہ نازل ہوئی آل عمران 61 نمبر یہ آیت ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ, سیدنا علی, سیدنا حسن حسین کو اپنے پاس بلایا, اور پھر اللہ کے حضور عرض کیا, اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں. اہل بیت اور بھی ہیں, لیکن جو کہہ لیں کہ چوٹی جو ہے اہل بیت کی, جو اسپیشل ہیں, جو خاص ہیں, چوزن پیپل آف گاڈ ہے نا یہ اسپیشل. ہاں جی, باقی اہل بیت تو کافی ہیں, کبھی وہ بھی ذکر کریں گے کہ اہل بیت تو کافی ہیں, لیکن یہ ایک کہہ لیں کہ اہل بیت کے خاص الخاص ہیں, یہ کہنا چاہیے, یہ وہ افراد ہیں. جی ہاں, غزوہ خیبر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یہ دیکھیں اعزاز دیکھیں, یہ والا ماشاء اللہ. کیا بات ہے یار, سبحان اللہ. میں کل ضرور ایک شخص کو جھنڈا دوں گا, آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کل میں ضرور ایک شخص کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ فتح دے گا. وہ شخص, یہ سننے والی بات ہے, وہ شخص اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے, اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں. اللہ, وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے, اللہ اور اس کا رسول وہ بھی ان سے محبت کرتے ہیں. کتنا بڑا اعزاز ہے, یہ کمال کا اعزاز ہے یہ بھی یار. دیکھیں پھر بھی تلوار اٹھائی ان کے خلاف, پھر بھی خروج کیا ہے, پھر بھی لان تان کی ممبروں میں چڑھ کے. ممبر بھی کس کا یوز کیا انہوں نے, ہاں جی دیکھ لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر استعمال کیا. مدینہ کا کیا حال کیا آپ نے, دیکھ لیں واقع حرہ میں جو کچھ اس کے بیٹے نے کیا ہے. ہاں, وہ جو باپ جیسا باپ ایسا بیٹا, ہاں جی صحیح, وہ تو کرنا ہی تھا اس نے. ایسے ہی باپ جس طرح کا خود ہی اس کو نومینیٹ کر کے گیا, جانشین خود بنا کے گیا, تو اس لیے بنا گیا کہ جو میرا تسلسل چلتا رہے. ایسے ہی ٹھیک ہے نا, تو خود بھی وہ غلط طریقے سے آیا, صلح کر کے اس پہ قائم نہیں رہا اور بیٹھ گیا زبردستی, ہاں جی خلیفہ بن بیٹھا. ہاں جی, اور اپنے بیٹے کو بنایا, پھر چل سو چل, پھر سلسلہ کھل گیا, پھاٹک کھل گیا, پھر جو اٹھتا تھا جو مرضی کرتا رہتا تھا, تباہ و برباد کر دیا اسلام کو. ہاں جی, کئی صحابہ کرام کی گردنیں اڑائی گئی ہیں, جن میں سے بہت حضرت حجر بن عدی کو شہید کیا گیا. ہاں, عمار بن یاسر, ہاں جی, حضرت ابو ذر غفاری کو مدینہ سے نکالا گیا. ہاں جی, ہاں جی, انہوں نے نکلوایا تھا سارا. ہاں, یہ ان کے اس پر اعتراض کرتے تھے نا میر شام کے اوپر, روکتے تھے, برے کاموں سے روکتے تھے. ہاں جی, اسی لیے برے رکھتے. ہاں جی. تو یہ میں نے حدیث سنائی ہے, یہ بخاری میں ہے 3701, مسلم میں ہے 6223 نمبر حدیث ہے, یہ سنائی ہے جو جھنڈے والی ہے خیبر کے موقع پر. تو یہ دیکھ لیں اعزاز, اور جو بغض رکھتے ہیں یار, بغض رکھ کے کیا بے فائدہ ہونا, زندگی کے 4 دن ہیں, ختم ہو جانی ہے. تو یہ کہتے ہیں جی صحابہ ہیں, تو صحابہ نے سیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, پھر غدیر خون پہ تو نبی علیہ السلام نے صحابہ اور اہل بیت کو نہیں چھوڑا تھا. سوری میں کہہ رہا ہوں, قرآن اور صحابہ کو نہیں چھوڑا تھا, قرآن اور اہل بیت کو چھوڑا تھا. میں پڑھنے لگا ہوں نا یہ غدیر خون کی حدیث جو ہے, ذرا پڑھ کے سنائیں. یہ مسلم میں ہے 6225 نمبر حدیث ہے. ایک مسلم میں ہے, ایک سائز کا ترمذی میں ہے. ترمذی میں ہے 3713 نمبر حدیث ہے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس کا میں مولا یعنی کہ دلی محبوب میں ہوں, اس کا مولا دلی محبوب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں. ٹھیک ہے نا, دلی محبوب جو ہے نا, یہ آگے اس کا آتا ہے کہ آپ نے آگے فرمایا, میں تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. یہ غور کرنے والی بات ہے, اس سے بھی زیادہ. ان میں سے پہلی ہے اللہ کی کتاب, جس میں ہدایت ہے, نور ہے, تم اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا. آپ علیہ السلام نے فرمایا, دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں, میں تم کو اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں.
میں تم کو اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں. بار بار یہ چیزیں کیا پھر بھی ان پہ عمل نہیں کیا. وہی نا امت بالکل الٹ چلی ہے. سامنے بیٹھ کے انہوں نے یہ حدیث سنی نہ ہے. قرآن کو پکڑا نہ اہل بیت کو چھوڑا. ہاں جی, تو یہ سامنے بیٹھ کے وہ سن رہے ہیں اور پھر بھی عمل نہیں کر رہے. بالکل بالکل ایسے ہی سارے حج کے بعد آپ صحابہ سارے سامنے بیٹھے ہوئے تھے. ایسے ہی ہے. اسپیشل آپ نے ایمرجنسی خطبہ دیا یہ دیرہم کے مقام پہ. ایسے ہی. ہاں جی, میں اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار فرمایا. ٹھیک ہے, کئی آتا کہ 3 بار فرمایا آپ نے. پھر فرمایا جس کا مولا دل میں ہوں اس کا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے. سبحان اللہ. دیکھ کتنا بڑا اعزاز ہے. ہاں جی صحیح بات. تو ہاتھ پکڑ کے فرمایا آپ نے, یہ ان کا ہاتھ پکڑا ایسے. ان آپ کو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیا تھا کہ آپ جو امت کا جو حال ہونا ہے, انہوں نے ناصبیوں نے جو حال کرنا ہے, ایسے ہی یہ امویوں نے جو حال کرنا ہے, اس لیے آپ بار بار تاکید کرتے رہے بالکل ایسے کہ حق علی کے ساتھ علی حق کے ساتھ. یہ بھی حدیث ہے. ہاں جی ایسے ہی. ہاں جی, تو یہ سارا کہ ہم ان کی خبر ہم جو ہے نا یہ ناصبیوں کی لیتے رہیں گے. ناصبی ختم ہو جائیں گے لیکن حدیثیں نہیں ختم ہوگی. ہاں جی, ناصبی فی الحال تو بڑھ رہے ہیں. یہ جو اٹھتا مولا علیہ السلام کا بھونکنا شروع کر دیتا, انشاءاللہ ختم ہو جو اٹھتا اور جو علی کی بات کرتا ہے اسے شیعہ کہتے ہیں. ہاں جی مجھے خود, ہاں جی, مجھے خود مسجد سے نکالا گیا کہ تم یار شیعوں والی باتوں کرتے ہو, امام بارگاہ میں جا کے نماز پڑھا کرو, اہل سے مسجد میں نہ آیا کرو. آپ شیعہ ہو, اب اہل بیت محبت رکھتے ہو, صحابہ سے نفرت کرتے ہو, نعوذ باللہ من ذالک. یہاں پہ مجھے امام شافعی کا ایک قول یاد آ گیا کہ اگر اہل بیت سے محبت رکھنا سے انسان رافضی یا شیعہ ہو جاتا ہے تو جنوں ان سے گواہ ہو جاؤ شافعی شیعہ. یہ آپ نے مکہ میں کہا, تو یہی بات ہم اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم بھی شیعہ ہی ہیں پھر. ہاں جی, یہ جو ہاں بالکل صحیح ہے. ہاں جی, اور جو زیادہ بات ہے جس سے کوئی محبت کر رہا ہے اس کا حشر اس کے ساتھ ہو, اینڈ پہ ہم یہ کہتے ہیں. ہاں جی انشاءاللہ. ہاں جی, یہ ابھی ضرورت کو پیش آئی یہ بیان کرنے کہ ہم نے آگے ایک بیان کرنا تھا کہ میں نے یہ اس کے اوپر ٹک ٹاک کے اوپر دیکھا تو وہ بتایا جا رہا تھا کہ اسلام کو ہوا کیا تھا جو حسین نے جو اسلام کو زندہ کیا. یزید نمازی تھا, یزید حاجی تھا, اسلام تھا, نمازیں چل رہی تھیں, سارا کچھ ہوا, اسلامی حکومت تھی ایک. کیا ہوا تھا, کیوں نکلے وہ؟ میں نے خود میں ایک مسجد میں گیا, مغرب میں نے پڑھی تھی نماز, تو اس کے بعد میں سنتے پڑھنے لگ گیا. مغرب نماز کے بعد جو امام مسجد تھے وہاں کے وہ پرے باتیں کر رہے تھے سائڈ پہ ہو گئے, تو مجھے بات صاف آ رہی تھی ان کی. تو ایک لڑکے کو پوچھ رہا ہوں, محرم کے دن تھے وہ, اس لڑکے سے پوچھا کہ محرم کیسا گزر رہا ہے. اس نے کہا کہ لڑکے نے کہا کہ ہاں صحیح گزر رہا ہے. اب جو امام صاحب کا کہتے حسین بڑھی عمر خروج کرنے کی ضرورت سی, ایس عمر حسین باہر نکلنے کی ضرورت سی, یزید کڑا کوئی کافر سی. یہ دیکھیں نا, یہ بتایا گیا ہے, یہ جنگوں نے بتایا اگر رعایا بگڑ جائے تو کیا کرنا, یہ مولا علی علیہ السلام نے بتایا. ٹھیک ہے نا, تو اگر حاکم جو ہے وہ خراب ہو جائے, حاکمی جعلی تھا یہ, اگر حاکم جو ہے وہ جو ہے پٹری سے اتر جائے پھر کیا کرنا, یہ ہمیں دونوں طریقے بتا گئے ہیں اہل بیت. مولا علیہ السلام نے بتایا, مولا حسین علیہ السلام نے بتایا. ہاں جی, یہ انہوں نے بتایا, اور کیسا ان کے ساتھ سلوک کرنا, جو قیدی مسلمان قیدی ہو جائیں ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا, یہ بھی ان جنگوں سے پتہ چلتا ہے. تو یہ آپس میں دیکھو جنگیں ہوئی ہیں. ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 سال بھی نہیں ہوئے تو واقعہ کربلا جو ہے نا شروع ہو گئی. تو 30 سال کے بعد جو ہے نا خلافت جو ہے نا ختم ہو گئی, ملوکیت آ گئی. اس سے پہلے بھی حضرت عثمان غنی کے دور میں بھی انہوں نے سارا اٹھانے شروع کر دیا. ہاں جی, باغیوں نے, کیونکہ علاقہ بہت بڑا فتح ہو گیا تھا, بہت زیادہ علاقہ فتح ہو گیا. عثمان سیدھے سے بندے تھے وہاں, وہ ان کو اتنا ابیلٹی نہیں تھی اس چیز میں, وہ کور نہیں کر سکے, اور خود اس فتنے کے اندر آ کے وہ شہید ہو گئے آخر کار. اور اس زیادتی انہوں نے کی, پانی بند کیے, اتنی قربانیاں عثمان علیہ السلام کی مسلمانوں کے اوپر, اتنا خدمت کی, اتنا پیسہ خرچ کیا اسلام پہ باقی انہوں نے. پھر بھی دیکھو کہ انہوں لوگوں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا, اور بڑے بڑے صحابہ اس میں شامل تھے. ہاں جی, جو اکٹھے ہوئے تھے نا باہر, ان کو محاصرہ کیا ہوا تھا, اس کے اندر صحابہ کرام موجود ہیں. وہ کہتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق کا بیٹا بھی اس میں شامل تھا ایک, کیونکہ غیر نہیں تھا, اپنے ہی تھے, بلائی جو تھے وہ اپنے ہی تھے. ہاں جی, تو یہ سارا صورتحال ہے. ایسا پھر پھاڑک کھلا, پھر وہ بجائے کہ وہ امیر شام اس کو کور کرتے جو کچھ ہوا, انہوں نے مزید تیل ڈالا. اور وہ امیر شام کہتے رہے, حضرت ابوبکر صدیق کو بھی کہتے رہے کہ میں نکلتا ہوں, میرے پاس پیادوں سے بھر دوں گا زمین کو, تم بات کرو. حضرت ابوبکر صدیق کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں, خلیفہ بننے, اس طرح کی باتیں وہ کرتا رہا امیر شام. ہاں, تو بعد میں جب محاصرہ ہو گیا عثمان کے گھر کا, اس پر یہ پیادے کہاں چلے گئے جو زمین پیادوں سے بھر دوں گا. صرف یہ امیر شام لاش دیتا رہا کہ مجھے میت مل جائے, اس میں سیاست کروں. ہاں جی, تو یہ بچانے آ سکتا تھا. ہاں جی, تو بڑی پاور تھی اس کے پاس. تو یہ تھوڑی سی ہم نے بیان کیا ہے
کہ ہماری تکلیف ہوئی تھی کہ اس نے بیان کیا کہ یار کون سا اسلام زندہ کیا ہاں جی حسین نے. ایسے ہی جب اٹھتا ہے حسین کے خلاف جو بکواس کرنی شروع کر دیتے ہیں لوگ، علی خلاف بھونکنا شروع کر دیتے ہیں. ایسے ہی ایسے ہی ہاں بالکل جی. ایسے ہی. تو یہ ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. ناسبیت بہت تیز سے پھیل رہی ہے، اس کے لیے ہم بند جو ہے نا وہ باندھ رہے ہیں. ہاں جی جتنا ہم سے ہو سکے ہم کریں گے، کرتے رہیں گے انشاءاللہ، مرنے تک کرتے رہیں گے. ہاں جی انشاءاللہ ہاں جی. یہ ناسبیت جو ہے رافضیت سے بڑا گناہ ہے. ہاں جی ایسے ہی ایسے بالکل ایسے. رافضیت اس میں چھوٹی چیز ہے، ناسبیت بڑی چیز ہے. نبی علیہ السلام کا گھرانہ ہاں جی اس کو ہے. نہیں وہ مار بتا رہے تھے نا میرے دوست شیخ کہ ان کے استاد کو ان کے ایک دوست نے کہا کہ آپ تو یار یزید کی بڑی جناب صفتیں کرتے ہیں، یہ تو کوئی یزید تو جناب بڑا غلط بندہ ہے، کتاب دکھائی. تو وہ کیا کہتے ہیں شیخ الحدیث صاحب، سب سے بڑا مدرسہ ہے فیصل آباد میں، ادھر پڑھاتے ہیں وہ، اچھا فوت ہو گئے اب. انہوں نے کہا کہ یزید کی اپنا رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہی پڑکوں نہ ہٹ دی، یزید کی کردا. استغفر. نبی علیہ السلام نبی علیہ السلام بھی کہہ رہا ہے، اللہ کے نبی بھی کہہ رہا ہے، پھر ان کی اولاد کیسے کہہ رہا ہے؟ شرم نہیں آتی؟ کبھی ہمیں مولا علی اپنا حسین کے اپنی فضائل بھی ہم بیان کریں گے. ہاں جی انشاءاللہ ہاں جی. آہستہ آہستہ ابھی اتنا کوئی بیان تو نہیں ہوتا. ہاں جی انشاءاللہ. ہاں جی. تو یہ سارے مختصر سے ہم نے آپ کو بتائی ہے، چھوٹی چھوٹی ہم ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں، اپنے دل کی بھڑاس نکال رہے ہیں. آپ کے اس کار خیر میں ہم حصہ لے رہے ہیں کہ ہمارا بھی حصہ پڑ جائے. زندہ کہاں کس نے یہاں رہنا، اللہ خیر. ہر جانا ہم بھی سرخرو ہو کے جائیں، اہل بیت کی محبت میں جائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں وہ اہل بیت کے پاؤں میں جگہ دے دے. ہمارے شیخ کہتے ہیں میں اہل بیت کا ادھر کا کتا ہی بنا دے مجھے. آپ ہمارے استاد محترم کہتے تھے یہ. تو یہ بڑے اعزاز کی بات ہے. ہاں جی ایسے ہی. ہاں جی. بس یہ تھی آج کی ڈسکشن مولا علی کے فضائل پہ. انشاءاللہ ہم یزید کا کہہ لیں کہ اسلام کہتے ہیں نا کہ یزید مسلمان تھا، یزید حاجی تھا، فلانا تھا، ٹمکانا تھا. ہم اسے بھی پردہ اٹھائیں گے انشاءاللہ اس بارے میں. ہاں جی. اور آگے ہماری انشاءاللہ جو نیکسٹ ویڈیو ہوگی وہ انشاءاللہ امام حسین کے فضائل بھی ہوگی. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.